ابلیس لائن پھر کھڑا ہو گیا، کہنے لگا اے لوگو، پہلی رائے کی طرح یہ رائے بھی لا یعنی ہے، تم لوگ ان کی شیریں کلامی اور دل نشی انداز تکلم سے باخبر ہو، صاحب رک کے بات کروں، خوبی تو وہ جس کا دشمن بھی اعتراف کرے۔ چلے اس سارے ماجرے کو ایک عاشق جامی کے لہجے میں سمجھتے ہیں۔ مولانا جامی کہتے ہیں گل از رختہ آموختہ نازک بدن را، کہتے ہیں گل نے نزاکت کا درس بھی حضور کے چہرے سے لیا ہے۔ بل بل سے تو آموختہ شیریں سخن را، بل بل نے اپنے کلام کی مٹھاس، اپنے سخن کی شیرینی بھی حضور سے سیکھی ہے۔ اگر تم انہیں یہاں سے نکال دو گے تو وہ کسی دوسرے قبیلے کے پاس جا کر رہائش پذیر ہو جائیں گے اور اپنے دل مولے والی گفتگو اور اپنے سحر انگیز سخن سے ان لوگوں کو اپنا گرویدہ اور شیدائی کر لیں گے۔ پھر ان کا لشکر جرار لے کر تم پر حملہ آور ہوں گے اور تم کو تاخت و تاراج کر ڈالیں گے۔ غور و فکر پھر شروع ہو گئی۔ ابو جہل کھڑا ہوا، کہنے لگا کہ میری رائے یہ ہے کہ ان ناخذ من کل قبیلۃ شابا فتى جلیدا نصیبا وسیطا فینا، ہم ہر قبیلے سے ایک نوجوان چنیں جو بہادر ہو، عالی نسب ہو، اپنے قبیلے کا سردار ہو، ثم نؤتی كل فتى منهم سيفا صارما ثم يعمد اليه فيضربوه بها ضربة رجل واحد فيقتلوه فنستريح منه، ان میں سے ہر ایک کو ہم تلوار دیں، وہ ان پر یکبارگی میں شخص واحد کی طرح حملہ کرے، فيقتلوه پس وہ انہیں قتل کر دیں، فنستریح منہ پس ہماری مصیبت سے ہمیں راحت مل جائے گی۔ یہ سن کر ابلیس لائن کہنے لگا القول ما قال الرجل هذا الرأي لا رأي غیر، جو تجویز اس شخص نے دی ہے یہی تجویز ہے، اس کے علاوہ کسی اور تجویز کی ضرورت نہیں۔ تو اس ساری بات کے پس پردہ حقیقت یہ تھی کہ جب تمام قبائل قریش کے نامی گرامی جوان ان کے قتل میں شریک ہوں گے تو بنو ہاشم تمام سے تو قصاص نہیں لے سکیں گے، اس لیے وہ دیت لینے پر رضامند ہو جائیں گے اور ہم سب تمام مل کر بڑی آسانی سے دیت ادا کر دیں گے۔ سب نے اس کی تائید کی اور سب اس پر متفق ہو گئے۔ اب اگرچہ اہل مکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جان کے پیاسے تھے، اپنے باطنی بغض و عناد سے مجبور ہو کر انہوں نے شمع ہدایت کو بجھانے کا حتمی فیصلہ کر لیا تھا، مگر اپنی قیمتی اشیاء اور زیورات کی حفاظت کے لیے اگر ان کی نگاہوں میں کوئی امین جچتا تو وہ آپ ہی کی ذات کریمہ تھی۔ ارے صاحب یہ تو وہ بات ہو گئی، اب بس کے ڈرائیور کے پاس جا کر کہیں مجھے یقین ہے آپ با حفاظت ہمیں منزل پر پہنچا دیں گے، آپ کا رستہ بھی درست ہے، مجھے آپ پر اعتماد بھی ہے، مگر میں آپ کی گاڑی میں سوار نہیں ہوں گا۔ ایسے شخص کی عقل پر ماتم ہی کیا جا سکتا ہے۔ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ ایک اور کو کیا ہے نظر کیا دیکھے۔ المختصر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی کو امانتیں واپس کرنے پر مامور کیا اور ارشاد فرمایا اتشہ ببرد حاذ الحذر من الاخضر فمن فیہ فانہ لن یخلص الیک شیء تکرہ منہ، کہ میری یہ سبز رنگ کی حضرمی چادر اوڑھ کر لیٹ جاؤ، تمہارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں آئے گی جسے تم ناپسند کرتے ہو۔ یہ چادر 4 ہاتھ لمبی اور 2 ہاتھ چوڑی تھی۔ مولا علی اس واقعے کو بیان کیا کرتے ہیں، مولا علی کہتے ہیں وقیت بنفسی خیر من وطی السرا ومن طاف بالبیت العتیق وبالحجر، کہتے ہیں میں نے اپنے نفس کی قربانی ایسی ذات کے لیے دی جو ان تمام لوگوں سے افضل ہے جنہوں نے اپنے پیروں سے اس زمین کو روندا اور رب کے گھر اور اس کے حتیم کا طواف کیا۔ پھر کہتے ہیں رسول الہ خاف ان یمکروا بہ فنجاہ ذو الطول الالہ من المکر، کہ وہ اللہ کے رسول ہیں جن کے خلاف انہوں نے مکر کیا، اللہ بڑی قدرت والا ہے، اس نے اپنے حبیب کی حفاظت کی۔